بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک میں خوش آمدید۔ عارف چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دارالحکومت میں 3 سالوں سے اندھوناک واقعات جس میں اغوا، زبردستی، عورتوں کو ہراساں اور اجتماعی زیادتیوں سمیت ان گنت واقعات رونما ہوئے، جن میں ایک مقدمہ نور مقدم قتل کیس کا ہے۔ دارالحکومت میں ہونے والے ان اندھوناک واقعات جس نے انسان کی انسانیت کو داؤ پر لگا دیا اور پورے پاکستان معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا، شہر اقتدار کو کئی دن تک سوگوار رکھا۔ سوشل میڈیا پہ، فورم پہ نور مقدم کو انصاف دلانے کے لیے بھرپور آواز اٹھائی گئی۔ اس واقعہ کو وزیر اعظم پاکستان نے اپنے لیے ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا۔ وہاں عدالتی نظام اور پولیس تفتیش کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ عدالت میں انصاف کے اس ترازو کا پلڑا دولت مند کی جانب جھکتا ہے یا برابر رہتا ہے؟ ایک جانب بے تحاشا دولت، دوسری جانب کمزور عدالتی نظام۔ کیا تحریک انصاف کی انصاف پسند حکومت میں نور مقدم کو بھی انصاف مل پائے گا، یا ریاست مدینہ کا دعوے دار اپنے دعووں پر پورا اتر پائے گا؟ کیا پولیس اپنی تفتیش میں غیر جانبدار رہے گی؟ کیا پولیس اس کیس میں میرٹ کے مطابق کام کرے گی؟ اور عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے کیا کیس کا فیصلہ کر پائے گی؟ انہی تمام سوالات پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر قانون دان، تجزیہ نگار شاہ خاور، جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس وقت آپ ملک کے وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات کے وکیل ہیں اور ملک کے میگا مقدمات کی پیروائی پر بھی شاہ خاور کا ایک اپنا الگ مقام ہے۔ صرف یہی نہیں، اس وقت آپ عدلیہ اور پولیس ریفارم کے حوالے سے اہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، نور مقدم کیس میں اور فارن فنڈنگ کیس میں آپ وزیر اعظم صاحب کے سینئر وکیل ہیں۔ 2 سال سے اس مقدمے کو آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ نور مقدم کیس اور فارن فنڈنگ کیس وزیر اعظم پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ آپ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ یہ جو اگر آپ نور مقدم کے کیس کے تناظر سے بات کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ اس کو تو کافی عرصہ گزر گیا ہے، چونکہ یہ وقوع ہوا تھا 20 جولائی کو۔ اوورآل اس لیے کہ مطلب یہ پولیس کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں آ رہے، اور پولیس ریفارم کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی تھی کہ وہ کیونکہ اس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے بھی مقدمے میں آپ کا اہم رول ہے اور اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے ان کے وہ فارن فنڈنگ کیس میں، تو اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ پلیز اس کے بارے میں۔ جہاں تک نور مقدم کیس کا تعلق ہے، یہ تو واقعی ایک بڑا اندوہناک اور بڑا ظالمانہ فعل ہوا تھا۔ ویسے تو کوئی بھی قتل جو ہے وہ تو انسانیت کا قتل ہوتا ہے، ایک شخص کا بھی، لیکن جس طریقے سے ایک بروٹلی اور اتنے ایک اندوہناک طریقے سے یہ ملک کے دارالحکومت میں ہوا، اور وہ بھی عید الاضحیٰ کی رات کو، تو اس نے جب یہ اگلے دن خبر جب پھیلی اور اس میں یہ بھی لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا چاقوؤں کے وار سے، بلکہ جو مرحومہ ہے متوفیہ، اس کی گردن بھی جو ہے وہ تن سے الگ کر دی گئی، تو اس سے تو ایک خوف و ہراس بھی بہت زیادہ پھیلا اور اس کی حساسیت بھی بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ جتنے بھی طبقات تھے شہریوں کے، انہوں نے اس کو بڑا جو ہے سیریسلی لیا، اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اس کی بڑی جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا گیا۔ تو پھر اس کے آپ نے دیکھا کہ خود پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس پہ جو ہے آئی جی اسلام آباد کو خصوصی ہدایات دیں کہ اس کی تحقیق غیر جانبدارانہ اور جلد از جلد جو ہے اس کی شروع کی جائے اور اس کو ایک انجام تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح پولیس نے بھی اس پہ کافی تندہی سے کام کیا، اور انہوں نے ایک آئی جی اسلام آباد جو ہیں، انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک ڈی آئی جی آپریشن، جو بڑے سینئر پولیس آفیسر ہیں، ان کو، اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایک ینگ اے ایس پی ہیں خاتون آمنہ، ان کو،
اور ایس ایچ او شالیمار اور ایک بڑے ہی منجے ہوئے ایک انسپیکٹر ہیں جو کہ تفتیش کے ماہر ہیں فوجداری، ان کو بھی اس میں انگیج کیا. تو ایک انہوں نے کمیٹی بنائی اور اس میں یہ تھا کہ ہم چونکہ پہلے دن سے اس کیس میں جو ہے ہمیں انگیج کر لیا گیا تھا متوفیہ نور مقدم کے والد نے، تو ہم روزانہ کی بنیاد پر پولیس کی تفتیش کو بھی دیکھ رہے تھے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کی تفتیش میں کچھ ایسے سکم اور ایسے ابہام رہ جاتے ہیں جو کہ ٹرائل کے وقت یا بعد میں کسی وقت جو ہے وہ استغاثہ کے کیس کو کمزور کر دیتے. تو ہم ان کے ساتھ بڑے کلوز پروکسیمیٹی میں رہے اور ان کے ساتھ رابطے میں رہے. اور اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں کچھ چشمدید گواہ نہیں ہے سوائے قاتل کے جس نے خود یہ عمل کیا. اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں جو ہے وہ چشمدید کوئی وٹنس نہیں ہے. اور یہ جو جتنا بھی تفتیش ہوئی ہے وہ فورینزک سائنس کی جو شہادتیں ہیں یا سائنٹیفک بنیادوں پر اکٹھی کی گئی شہادتیں ہیں یہ ان پر انحصار کر رہا ہے. اور یہ کیس جو ہے یہ واقعاتی شہادت کا کیس ہے. واقعاتی شہادت میں نارملی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے استغاثہ کو اپنا کیس پروو کرنے میں جس میں کوئی اینی گواہ نہ ہو. لیکن وہ بھی فارچونیٹلی ایسا ہے کہ 2-3 ایسی واقعاتی شہادتیں ہیں جو کہ اس مقدمے کے جتنے بھی کردار ہیں اور خاص طور پہ جو اصل ملزم ہے ذاکر جعفر، اس کا گرد جو ہے وہ تفتیش کا گھیرا بہت زیادہ ٹائٹ ہے اور اس کی تمام لیڈز اسی کی طرف چل رہی ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کی ریکارڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر جو کال ریکارڈ ڈیٹا ہے وہ بھی پولیس نے لے لیا ہے کہ وہ وقوع سے پہلے، وقوع کے بعد یا جب تک اس نے نور کو جو ہے وہ محبوس رکھا اس کے کس کس کے ساتھ رابطے تھے، کس کس کے ساتھ وہ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتا رہا. تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک اچھی واقعاتی شہادت جو ہے وہ سامنے لے کے آئی ہے جس کا چلان عدالت میں چلا گیا ہے. اور اب 14 تاریخ کو اس پہ جو ہے ملزمان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس میں چیزوں کو بالکل نیچرل انداز میں رکھا ہے. پولیس نے بھی، ہم نے بھی ان کو یہی کہا کہ اس میں آپ کوئی فیبریکیشن نہ کریں، کوئی اس میں پیڈنگ نہ کریں. تو جو کیس جس طرح کا ہے اسی حالت میں ہم نے کورٹ میں پیش کر دیا ہے. شہادتیں ہم گزار دیں گے. جہاں تک ملزمان کے دفاع کا تعلق ہے ان کو بالکل پورا اپنے دفاع کا موقع جو ہے وہ عدالت دے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ کیس ہے کہ جس میں تمام کے تمام ملزمان جو ہیں وہ قانون میں دی گئی سخت سے سخت سزا سے نہیں بچ سکیں گے. سر ہم نے یہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ آپ اس کیس میں آپ کو اسپیشلی وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اس میں آپ نے خصوصی طور پہ توجہ دینی ہے، جس کی وجہ سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے تفتیش بھی اپنی نگرانی میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس ٹیسٹ کیس کے بعد کوئی نظام میں کوئی تبدیلی لائیں گے؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ٹیسٹ کیس کے بعد جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اور آپ آسان طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں، تو وزیر اعظم اس کے بعد باقی معاملات جو عدالتی ہیں اس پہ بھی ان کی نظر ہے یا صرف ایک ہی اسی مقدمے پہ ہی ان کا فوکس ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ چونکہ یہ واحد ایسا ایک قتل کا کیس نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس سے پہلے بھی بہت زیادہ بہیمانہ قتل ہوئے. لیکن اس کو اہمیت اس لیے حاصل ہوگی کہ یہ تو اسلام آباد میں ایک پوش ایریا میں ہوا اور اس میں جو ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ ہر قتل کا کیس یا کوئی بھی جرم جو ہے وہ اتنا ہی ریاست کے لیے اہم ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہر ایک میں اسی طریقے سے پروفیشنلی تفتیش ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک وزیر اعظم کے ویژن کا تعلق ہے وہ تو ان کو اگر ذاتی طور پہ دیکھا جائے یا ان کی طرف سے بات کی جائے وہ تو بالکل اس بات کے لیے وہ بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں لوگوں کو انصاف ملے، اور انصاف جو ہے وہ کسی طبقاتی بنیاد کے اوپر نہ ہو. ایک غیر جانبدار اور بے لاگ جو ہے وہ احتساب یا جو اکاؤنٹیبلٹی ہو، یا لوگ جو ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو ایک ہی پیمانے سے ناپا جائے. یہ تو ان کا ویژن ہے.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو نیچے لوگ جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کافی خرابیاں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک میٹنگ میں خود وزیر اعظم پاکستان کو ایک جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس میں کیسز جو ہے وہ تعطل کا شکار رہتے ہیں، کیسز زیادہ دائر ہو رہے ہیں، اس کی ڈسپوزل کم ہے، اور وہ جو جن کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ مہینوں میں ہونا چاہیے وہ 3 دہائیوں میں نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میں نے ان کو ایک روڈ میپ بنا کے دیا باقاعدہ ایک. نہیں، یہ تو ان کی ہدایت تھی آپ کو. جی، آپ کو انہوں نے کہا تھا جی بالکل کہ آپ اس پہ ہماری مدد فرمائیں. جی بالکل، وہ ہم نے پورا روڈ میپ بنا کے دیا ان کو، اور جو انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا. اس پہ انہوں نے اپنا ڈائریکٹو بھی ایشو کیا، اپنے جتنا بھی عملہ ہے یا ان کا سیکریٹریٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اب اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں کئی کمی ہے. جو پی ٹی آئی کی جو ہائر لیڈرشپ ہے ان سے بھی میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس دن میں کوئی 500 بزنسز کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی چیزیں انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہیں. تو وہ ہر ایک چیز کے بارے میں ہدایات دے سکتے ہیں، احکامات جاری کر سکتے ہیں. آگے یہ ہے کہ ان کی جو آگے میکینزم ہے، ان کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ ان احکامات کو کس حد تک امپلیمنٹ کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک میں آپ کو مثال دوں گا کہ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اس میں محترمہ ناہید خان صاحبہ ان کی پولیٹیکل سیکرٹری تھی. ہاں، اس میں بھی آپ کا اس وقت بھی بڑا. اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی تو اپنے انداز میں دیکھتی ہے چیزوں کو، اس میں 100 آپ کو رولز ریگولیشنز چیزیں بتائیں گی، لیکن پولیٹیکل ول جو ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتی ہے. تو وہ جو بھی احکامات محترمہ جاری کرتی تھیں، اگر اس میں کہیں پہ ریڈ ٹیپ ازم مزاحم آ جاتا تھا تو پھر ادھر پولیٹیکل سیکرٹری اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، اپنی پولیٹیکل ول استعمال کرتے ان کو امپلیمنٹ کرواتی تھی. تو بیوروکریسی کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ اوپر پولیٹیکل ول کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوئی اس کی جو ہے وہ فالو اپ کرنے والا بندہ یا شخصیت موجود ہے. اسی طرح آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا، اس میں وہ کرمانی صاحب تھے، ان کے میرے خیال میں پولیٹیکل سیکرٹری تھے، اور بھی ان کے وقتاً فوقتاً بہت سارے ایسے لوگ تھے. کیونکہ جب ایک انسان پارٹی ہیڈ سے وزیر اعظم پاکستان بن جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. وہ اپنا ویژن ہی بتا سکتا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے، ڈائریکٹو ایشو کر سکتا ہے، لیکن وہ آگے اس کو امپلیمنٹ کرنے والی اگر اس کی اپنی ذاتی ٹیم بھی ہو جس میں پولیٹیکل کنوکشن بھی ہو، ان کو یہ بھی پتا ہو کہ ہم نے اپنے پارٹی کے منشور کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہ پھر اس کا فالو کرتے ہیں. اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں بڑا برملا یہ بات کہوں گا، اور میں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ کے ایک پرانے جو کارکن ہیں جنہوں نے پارٹی جب بنی ہے اس وقت کے ساتھ ہیں اور ان کی لائلٹی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہے، اس طرح کی کوئی شخصیت وزیر اعظم کے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے وہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہوں، پولیٹیکل سیکرٹری ہوں، تاکہ وہ جو ول آف دی پیپل ہے یا جو آپ کا سیاسی ایجنڈا ہے جو آپ نے وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے وہاں پہ رکھوالی والا بندہ ہو. آپ کے خیال میں مطلب یہ جو وعدے کیے تھے وزیر اعظم پاکستان نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یا اس کے بعد بھی، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ وزراء جو ان کے باہر سے خریدے ہوئے کہہ لیں یا امپورٹ کیے ہوئے، یہ امپورٹ ہی ہے نا سر، دوسری پارٹی سے جب آتا ہے تو اس کو امپورٹ ہی کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے کسی بندے کو لے کے آئیں. تو یہ امپورٹڈ وزیر جو ہیں، کیا یہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے؟ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے، کیونکہ ہم ناظرین بڑے مستفید ہو رہے ہوں گے کہ آج ناظرین اس شخصیت کو سن رہے ہیں جو بالکل وزیر اعظم کہ ان معاملات میں، ان کے فنڈنگ فارنگ کیس میں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے. ہمارے ذرائع نے بھی بتایا تھا کہ ہم ان سے پوچھیں گے شاہ خاور صاحب سے، کیا آپ کو کبھی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ میرے کیس میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو آپ ایسے کریں، یا میں نے سفارش کی ہے یا کچھ کیا ہے، جیسے اپوزیشن کہتی ہے کہ فنڈنگ کیس میں جو ڈیلے ٹیکٹنگ ہے، فلاں ہیں. آج آپ کو شاہ خاور صاحب اپنی زبانی آپ کو بتائیں گے ناظرین کو کہ ایسی بات ہے یا نہیں ہے.
آپ بتائیں سر ناظرین کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تقریباً 2 سال پہلے یہ کیس جو ہے یہ میرے حوالے ہوا تھا، فورن فنڈنگ کیس. کیس پہ اپوزیشن بڑا اعتراض بھی کرتی رہی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کیس میں اتنی چیز ہے نہیں ہے، اتنی زیادہ سیریسنس نہیں ہے، یا کوئی اتنی زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے جس کا پولیٹیکلی اس کو ہائپ کریٹ کی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں شروع میں اس کیس میں ہوتا تو ہم اس کو 6 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن میں اس کو نپٹا چکے ہوتے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف حکمت عملیاں اس میں کی گئیں، ڈیلے بھی کاز ہوتی رہی، اور پھر جو پہلی والی ٹیم تھی میں نے ان کی پروفیشنلزم کو چیلنج نہیں کرتا. ڈیلے ٹیکٹنگ جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کسی نے ان کو مشورہ دیا بھی تھا تو وہ غلط دیا تھا. اس میں کوئی ڈیلے کرانے والی بات نہیں تھی، ڈیلے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. اور خود میری جب لاسٹ پرائم منسٹر سے بات ہوئی تو میں نے جب ان کو بتایا کہ یہ کیس تو 6 مہینے سے زیادہ نہ چلنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے بھی یہ کہا، کہتے ہیں میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو بھی تھا اس کو ود ان 6 months جو ہے اس کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا آپ کے جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے اس کیس میں کبھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو. ایٹ لیسٹ میری تو بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئیں ان سے اس کیس کے حوالے سے بھی ویسے بھی، تو انہوں نے مجھے کوئی تاثر ایسا نہیں ملا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا کسی اور ادارے کو ملوث کیا ہو کہ وہ ان کے فیوریبل ریزلٹس جو ہیں ان کے سامنے آئیں. میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچے. تو ناظرین آج آپ نے سنا، اب ہم آپ نے دیکھا سنا، شاہ خاور صاحب نے آپ ناظرین کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اپوزیشن باتیں کرتی ہے کہ جی اپنا ان کے وکلاء یا وزیر اعظم صاحب کا گٹھ جوڑ ہے ان کے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب ہم اس سے بات کرتے ہیں ریفارمز کے اوپر، پولیس ریفارم. اس کے حوالے سے بھی ہمارے ذرائع نے بتایا ہے، آج یہ اپنا خود بتائیں گے کہ کیا پولیس ریفارمز کے بارے میں بھی آپ کو کوئی ہدایت دی گئی ہے کہ اس میں آپ کوئی ہمیں کوئی پروگرام دیں کہ جس سے پولیس کا کوئی اچھا سمت یہ چل سکیں. کیونکہ صوبائی دارالحکومت میں یہاں پہ بہت واقعات ہو چکے ہیں، لیڈیز واقعات ہو چکے ہیں، بچوں کے واقعات ہو چکے ہیں، فائرنگ ہو چکی ہے. ایک حال ہی میں جرنلسٹ پہ اوپر فائرنگ ہوئی، قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. اس کے بعد اس کی فیملی کو ہٹ کیا گیا 2-4 دن کے اندر، تو اس پہ بھی کوئی کام نہیں کیا اسلام آباد کی دارالحکومت کی پولیس نے، جبکہ یہ اسلام آباد پوری دنیا میں سیف سٹی کے حوالے سے نمبر 2 پہ ہے. تو یہاں سیف سٹی کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جب آپ کے کیمرے کسی گاڑی کو نہیں چیک کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے، بندہ نہیں دیکھ سکتے، پکڑ نہیں سکتے. کل ایک واقعہ ہوا چند روز پہلے کسی سفیر کی بیٹی کا، تو وہ پنڈی تک کیمرے چلے گئے. اگر یہاں پہ کوئی معاملات ہوئے ہیں حال ہی میں تو وہ کیمرے خراب ہو گئے. تو شاہ خاور صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ تو پولیس ریفارم میں آپ کو وزیر اعظم نے کہا کہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایسا کام کیا تھا جو آج تک لوگ اسی وجہ سے ان کو دوبارہ منتخب کیا گیا، پولیس ریفارم کی وجہ سے، پولیس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ان کے بیہیویئر کی وجہ سے. کیا وہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور خاص طور پہ دارالحکومت سیف نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کارکردگی میں بہتری آنے کی بجائے وہ انحطاط کا شکار ہے، دن بدن خراب ہو رہی. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی جو یہ موجودہ پولیس سسٹم ہے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا انگریز نے، کیونکہ وہ اس ملک پہ قابض تھے، انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور ہمیں محکوم کیا ہوا تھا. تو انہوں نے جتنے بھی سسٹم بنائے تھے اور خاص طور پہ جو پولیس کا سسٹم بنایا تھا وہ اس اینگل سے بنایا تھا کہ ایک اپنے مفتوحہ علاقے میں انہوں نے
امن و امان قائم کرنا ہے. تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو رولز رائج ہیں پولیس کے وہ 1934 کے رولز ہیں. پولیس رولز 1934 ابھی بھی رائج ہیں. اگر آپ اس کا بغور ملاحظہ کریں تو وہ کوئی برے رولز بھی نہیں ہیں. اس میں پولیس کی بھرتی سے لے کر ان کی جو بھرتی کے مراحل ہیں, اس کے بعد پولیس سسٹم, تھانہ, اس کے اوپر سرکل یا اس کے اوپر ایس پی اور آئی جی تک جتنے اختیارات ہیں وہ تمام اس میں لکھے ہوئے ہیں. پولیس کا جو خود احتسابی کا نظام ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ بالکل وہ آل ٹوگیدر ایک فضول ڈاکومنٹ نہیں ہے, اس میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں. لیکن مصیبت کی بات یہ ہے کہ انگریز تو یہاں پہ 1947 میں چلا گیا, اس کا وہی پولیس رولز ابھی بھی اسی فارم میں موجود ہے. دیکھیں جہاں تک پولیس ریفارمز کا تعلق ہے یہ ایک بہت لمبی ایکسرسائز کی ضرورت ہے اس میں, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے کہ جب آپ کی ول ہوگی. اگر ہم اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دیکھیں تو آپ ان کے جو کریڈٹ میں 2-3 اچیومنٹس ہیں واقعی ایسے ہی ہیں کہ جو ناممکن کانسیپٹ تھا, کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب میں نے شوکت خانم کو جو ہے اس کی ابتدا کی اور اس کے لیے بہت فنڈز چاہیے تھے, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور انہوں نے اپنی ذاتی ڈونیشن سے اس کو سٹارٹ کیا. ایسے ہی لیکن جب انہوں نے اس کو اپنا ایک ڈٹرمنیشن اور ول کے ذریعے جب اس کے لیے وہ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ناقابل یقین کام کو جو ہے وہ پریکٹیکل شیپ دے دی. اسی طرح نمل ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی یہ ترجیحات میں نہیں ہے, لیکن نمل کے بارے میں اگر آج ناظرین کو بتائیں, کیونکہ نمل جو ہے جو انہوں نے حکومت عوام کو ایک تحفہ دیا ہے, جی بالکل, اور خاص طور پہ اس پسماندہ علاقے میں, جی جی جی, اور اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر چاہتے تو اس میں اربوں روپے کما سکتے تھے. میں ہی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو وار بیسس پہ 2-3 چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں, جو ایڈیبل آئٹمز ہیں, یوٹیلیٹیز ہیں, ان کو جو ہے عوام کی دسترست میں لانے کے لیے بہت ضروری اقدام کرنے پڑیں گے, خود ذاتی طور پہ اپنی ول کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ پولیس ہے. پولیس میں ریفارمز لانے پڑیں گے اور اس کے اوپر بھی بڑی پریکٹیکل ان کو کام کرنے پڑیں گے, اور اسی طرح عدلیہ میں بھی جو ہے ان کی ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پولیس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس جو ہے وہ تقریباً 23-24-25 ہزار پولیس کے اوپر مشتمل ہے. اس میں اس کی اتنی فورس ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ذرائع اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کو کریں. اب میں آپ کو ایک پولیس اسٹیشن کی مثال دیتا ہوں, کسی بھی سیکٹر کا یا کسی بھی اسلام آباد کا پولیس اسٹیشن دیکھ لیں, اس میں کم از کم 250-300 جو پولیس کانسٹیبل اس میں امپلائی ہوتا ہے, اس میں پھر تفتیشی افسران بھی ہیں, اس میں لا اینڈ آرڈر کو دیکھنے والے لوگ بھی ہیں, اور اس سے بڑھ کے پھر ان سے پروٹوکول ڈیوٹیز بھی لی جاتی ہیں. ٹھیک, اب پولیس کا جو ایک ایس ایچ او ہے وہ گریڈ 16 کا ہوتا ہے. کئی ایسے ایس ایچ اوز بھی ہیں جو کہ سب انسپیکٹرز ہوتے ہیں, وہ گریڈ 14 کے ہیں. اب آپ اگر اندازہ لگائیں کہ ایک ایس ایچ او جو کہ انچارج ہے پولیس اسٹیشن کا, جس کے نیچے سارا وہ علاقہ ہے, اس کا ماہوار بجٹ کتنا ہے؟ اس کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے کہ وہ جتنی اس کو فیول دیا جاتا ہے اس میں وہ 2 دن بھی پیٹرولنگ نہیں کر سکتا پورے علاقے کی اپنی گاڑی میں. ان کے جتنے بھی تفتیشی افسران ہیں, 1 مہینے کا, 1 مہینے کی بھی نہیں کر سکتا. 1 مہینے کا فیول 2 دن نہیں کر سکتا, 2 دن نہیں کر سکتا جتنا ان کو وہ اتھورائزڈ ہے. ٹھیک ہے, جتنے کیسز رجسٹر ہوتے ہیں وہ تفتیشی افسران کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ نارملی سب انسپیکٹرز ہوتے ہیں, کہیں میں اسسٹنٹ سب ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں. ان کو اس تفتیش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک 302 کی تفتیش کرنی ہے, آپ کو 70,000 روپیہ جو ہے آپ کو دے دیا گیا ہے کہ آپ, چونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں, آپ نے ٹریول کرنا ہے لوگوں کو پکڑنے کے لیے, پھر آپ کی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک شارٹ کمنگ ہے کیپٹل میں اور یہ اور صوبوں میں بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو
فوجداری تفتیش کے لیے سائنٹیفک جو تفتیش ہونی ہے اس کے ادارے ہی نہیں ہیں. فرانسک بالکل نہیں ہے. وہ کچھ ادارے ایف آئی اے میں ہیں. وہ جو پولیس نے اگر موبائل کا اگر فورینسک کروانا ہے تو اسلام آباد پولیس کے لیے اپنا کوئی لیبارٹری نہیں ہے. ان کو ایف آئی اے کو دینا پڑے گا اور ان کو پے بھی کرنا پڑے گا. پھر جتنے بھی ایسے جرائم ہوتے ہیں جس میں مثلا ڈی این اے ہے. اب ڈی این اے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے جرائم جو ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتے ہیں. اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن سائنس جھوٹ نہیں بول سکتی. ڈی این اے یا سائنٹیفک بنیادوں پر حاصل کی ہوئی شہادت جھوٹ نہیں بول سکتی. ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ان کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے یہ ڈی این اے کرانے کے لیے جو اتنے ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے تو وہ یا ملزم دیتا ہے یا پولیس اپنی جیب سے دیتی ہے. یہ بالکل میں برملا اس بات کا اظہار کروں گا. بے شک یہ اسلام آباد پولیس بھی سنے, اس کو سیکٹری انٹیریئر بھی سنے, منسٹر انٹیریئر بھی سنے اور پرائم منسٹر بھی سنے. میرے ذرائع کے مطابق اس وقت جو اسلام آباد پولیس نے جتنے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے ہیں لاہور پنجاب کی ڈی این اے لیبارٹری سے, وہ ان کے 1,35,36 لاکھ روپے کے قرض دار ہیں. اور لاہور کی جو میرے ذرائع نے بتایا 1.5 سے اوپر ہے, 1.5 کروڑ سے اوپر ہے. اب شاید اوپر ہو گیا ہو. اب انہوں نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے کوئی بھی ڈی این اے ٹیسٹ جب تک فی ٹیسٹ وہ رقم جمع نہیں کروائیں گے وہ آپ کو ڈی این اے نہیں دیتے. مجھے ایک پولیس والے نے بتایا کہ ہمیں وہ باہر کھڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کو اس وقت اندر آنے دینا ہے جب یہ پیسے جمع کرا دیں تو ان کو اندر داخلے. کتنی شرم کی بات ہے یہ کہ پنجاب پولیس میں سنا ہے ہمارے کہ وہ پیسے گورنمنٹ ادا کرتی ہے. ہاں یہ پنجاب پولیس میں ہے. پنجاب پولیس میں جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں پورے پنجاب میں ان کے جتنے بھی فورینسک ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ایک آرڈر ہے کہ ان کو آپ نے ریفیوز نہیں کرنا. وہ اس کا جتنا خرچہ ہوگا آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا, اور انہوں نے ایک اچھا میکینزم بنایا ہوا ہے اور یہ کافی عرصے سے ہے. لیکن اسلام آباد والے, میں ابھی بتاؤں آپ کو کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ, تو اس کے والد کو آئی او نے کہا کہ اس کا تو 35,000 روپیہ ڈی این اے ٹیسٹ کی جو ہے وہ آپ بندوبست کریں تاکہ اس کا ٹیسٹ کروائیں. اب اس کے بیٹے کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے, وہ مدعی بھی ہے. اور جب اس نے کہا کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو جب یہ پتہ چلا انہوں نے چندہ کر کے آپس میں کنٹریبیوشن کر کے اس کا 35,000 پے کیا. ادروائز جتنے بھی مدعی ہیں, چاہے وہ قتل کے ہیں, چاہے وہ ریپ کے ہیں, چاہے وہ کسی کے بھی ہیں, جس میں ڈی این اے ٹیسٹ ہونا ہے وہ پولیس ان کو, آئی او کہتا ہے کہ آپ نے 5 ڈی این اے ہونا ہے تو 5 ڈی این اے کے آپ کو 35,000 روپے دینے پڑیں گے. ان کو لاہور جس نے لے کے جانا ہے اور اس کے آنے جانے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات نہیں چلیں گے. پولیس ریفارم آپ نے کرنی ہے تو پولیس کو آپ کو امپاور بھی کرنا پڑے گا, فائنینشلی بھی امپاور کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو پرکس پریویلیجز ہیں ان کو آپ نے اتنا کم از کم کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک آرمی کی یونٹ ہوتی ہے, اس کے ایک سی او ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ کرنل, پوری ان کی ہیرارکی ہوتی ہے. ان کے جوان جو ہیں وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں کرتے. وہ ڈیوٹی آرز میں 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر بھی دور ہوں گے تو ان کو دوپہر کا کھانا وہاں پہ پہنچایا جائے گا, ان کو چائے بھی پہنچائی جائے گی, ان کو رات کا کھانا بھی پہنچایا جائے گا. کیونکہ فوج میں یہ ہے کہ وہاں پہ جوانوں کو وہ خالی پیٹ کہیں پہ بھی ڈیوٹی نہیں کراتے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پولیس اسٹیشن میں بھی اگر اس طرح کا سسٹم ہو کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی آرز ہوں, ان کو آپ ریسٹ کا موقع بھی دیں, ان کا میس ہو ادھر اچھا کوالٹی کا, وہ فری ہو, ان کو جو ہے میڈیکل فری ہو, جس طرح سی ایم ایچ ایم ایچ ہاسپٹلز ہیں. پولیس کے بھی ہر ضلع میں اپنے ہاسپٹلز ہونے چاہیے, ان کے بھی اپنے اسکول ہونے چاہیے, ان کی بھی اپنی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے. ان کو بھی شہادت کے بعد دوران ڈیوٹی یا اگر کوئی دوران ملازمت فوت ہو جاتا ہے تو انہیں بھی اسی یارڈ سٹک سے, جو کہ آرمی کا سٹرکچر ہے, اس وقت تک جب آپ نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ اس پولیس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے. ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے شاہ خاور صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پولیس عدلیہ کے ریفارمز بارے تفصیلی گفتگو اور ماہرانہ رائے عوام کی خدمت میں پیش کریں گے. پاکستان زندہ باد.